السلام علیکم۔ میرا ابا بہت نشہ کرتا تھا۔ ایک رات اماں گھر نہیں تھی تو ابا رات کو نشے کی حالت میں آئے۔ میں نے کھانا بنا کر دیا اور کمرے میں چھوڑ آئی۔ پھر ابا نے مجھے امی کے کپڑے نکال کر دیے اور کہنے لگے اس کو پہن لو۔ میں نے جیسے ہی امی کے کپڑے پہنے تو ابا بہت نشہ کرتا تھا۔ ہر وقت نشے میں دھت ہو کر جب گھر آتا تو اماں سے بہت لڑتا جھگڑتا۔ میں جب ابا کو منع کرنے کی کوشش کرتی تو مجھ سے الجھ پڑتا اور کہتا تو منحوس ہے، جب سے اس گھر میں آئی ہے ہمارا سکھ چین برباد کر دیا ہے۔ ابا کی باتوں سے بہت دل آزاری ہوتی مگر میں سب کچھ برداشت کر لیتی۔ میں نے کئی بار اماں سے کہا کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتی ہوں، تم ہر وقت سلائی کڑھائی کرتی رہتی ہو، اس سے تو تمہاری آنکھیں رہ جائیں گی۔ ابا امی کو بہت مارتے تھے۔ ایک دن اماں گھر نہیں تھی تو ابا فل نشے کی حالت میں گھر آئے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے ابو کی بھوک کا سوچ کر کھانا بنایا اور ان کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ میں وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ مجھے کہنے لگے میری بات سن کر جانا۔ وہ گرتے پڑتے اپنی جگہ سے اٹھے اور الماری سے اماں کا ایک سوٹ نکال کر مجھے دیا۔ جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ میں سوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی اور ابا سے پوچھا ابا مگر اماں کا سوٹ تو بہت کھلا اور بڑا ہے، میں کیسے پہنوں؟ تو مجھے کہنے لگے دیکھ تیری ماں دن بھر ہمارے لیے کام کرتی ہے، اگر تو یہ سوٹ پہنے گی تو دیکھنا ہماری سب مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جا اب وقت نکلتا جا رہا ہے، جا کر سوٹ پہنا۔ ابا کی بات مجھے سمجھ نہ آئی مگر میں اماں کا سوٹ پہنائی۔ جو ہی میں نے اماں کا سوٹ پہنا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے ابا نے میرے جسم پر میرا نام کرن ہے۔ میری عمر 19 سال تھی جب میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ میں بہت خوبصورت تھی، اونچا قد، سرخ و سفید رنگت، گھنگھریالے بال۔ کبھی کبھی امی مجھے کہتی کہ تو میری بیٹی لگتی ہی نہیں، تو پٹھانی لگتی ہے۔ میں بہت خوش ہو جاتی، خود کو شیشے میں دیکھ کر خود پر فخر کرتی اور دل ہی دل میں اپنی خوبصورتی پر اتراتی تھی، یہ جانے بغیر کہ ایک دن میرا یہ حسن مجھے لے ڈوبے گا۔ میرا باپ ہی میرا ساتھ وہ کھلونا کام کرے گا کہ میں خود سے بھی نظر نہ ملا پاؤں گی۔ میں اسکول جاتی تھی تب میری عمر بہت چھوٹی تھی جب ابا نے غلط صحبت میں بیٹھ کر نشہ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر کے حالات بہت برے تھے۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تو گھر کا چولہا چلتا تھا، مگر جو بھی پیسے اماں بچا کر رکھتی ابا وہ پیسے لے کر نشہ کر لیتے۔ اگر اماں پیسے نہ دیتی تو وہ انہیں بہت مارتے تھے۔ اماں کا جسم مار کھا کھا کر شاید پتھر کا ہو چکا تھا، تبھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے کئی بار اماں سے کہا کہ ہم بھاگ جاتے ہیں، کہیں دور چلے جاتے ہیں جہاں ابا ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ امی مجھے منع کر دیتی کہ نہیں بیٹا، یہی ہمارا گھر ہے، ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے، اور تم اچھی بیٹی ہو تو کسی کو بھی نہ بتانا کہ تمہارے ابو نشہ کرتے ہیں، اس طرح لوگ تمہیں نشئی کی بیٹی کہیں گے۔ امی کی بات میں سمجھ چکی تھی، جن کے باپ نشہ کرتے ہیں لوگ ان کی بچیوں کو نوچ کھاتے ہیں کہ اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی بچی کے ساتھ کچھ بھی ہو۔ میں نے یہ بات سب سے چھپا رکھی تھی مگر کب تک چھپاتی۔ ابو اب چوری کرنا شروع ہو گئے تھے۔ امی کے پاس آئے روز لوگ شکایت لے کر آتے۔ امی اور میں ان سب سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن میں اسکول سے گھر آ رہی تھی کہ مجھے محلے کے لڑکوں نے رستے میں روک لیا اور کہا کرن دیکھ، میں تیری مدد کر سکتا ہوں مگر بدلے میں تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا۔ وہ لڑکا مجھے شکل سے ہی برا لگتا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے گھر واپس آ گئی اور اس کے بعد اسکول نہ جانے کا وعدہ کر لیا۔ امی چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑی افسر بنوں مگر میں ان کو کیا بتاتی، یا محلے کے لڑکے بھی مجھے چھیڑتے ہیں، اگر کچھ بتاتی تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی۔ میں انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے ان سے یہ سب راز رکھا۔ ابا گھر میں بہت کم آتے تھے، جب بھی آتے تو نشے کی حالت میں دھت ہوتے اور گھر آتے ہی امی سے لڑنا شروع کر دیتے۔ کئی بار میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگے تو منحوس ہے، جب سے اس گھر میں آئی ہے ہمارا سکھ چین کھا گئی ہے۔ ایک باپ کے منہ سے یہ سب سن کر میں رونا شروع ہو گئی تو امی نے مجھے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو، میں جب تک زندہ ہوں
تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ ابا اکثر اپنے نشئی دوستوں کو گھر لے آتے اور ان کے ساتھ گھر کا ماحول خراب کرتے۔ انہیں منع کرنے کی دیر ہوتی کہ وہ غصے میں آ جاتے۔ میں نے امی کا ہاتھ پٹانے کا سوچا اور اس سلسلے میں ان سے بات کی کہ میں اب اسکول تو چھوڑ دیا ہے، کیوں نہ میں آپ کے ساتھ کچھ کام کر لوں۔ آپ جس گھر میں جاتی ہیں یا جو بھی سلائی کرتی ہیں مجھے بھی سکھائیں، میں بھی مدد کروں گی۔ امی نے مجھے سب کرنے سے منع کر دیا تھا، مگر میں اپنی ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے ضد کر کے ان کے منا لیا۔ اب میں ہر روز ان کے ساتھ کام کرواتی اور شام کو ہم ماں بیٹی گھر آ جاتی تھی۔ امی جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں کے مالک کا بیٹا مجھے اکثر اشارے کرتا کہ مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ مجھے اس سے ڈر لگتا تھا اور امی نے کئی بار مجھے کہا تھا کہ تم کسی سے بھی میری اجازت کے بغیر بات نہیں کرنا۔ میں اس لیے سب سے پرہیز ہی کرتی تھی، مگر ایک دن امی کی طبیعت بہت خراب تھی تو انہوں نے مجھے اپنی جگہ کام پر بھیج دیا۔ میں جب اکیلی ان کے گھر آئی تو مالک کا بیٹا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ میں کام میں مگن تھی کہ وہ میرے قریب آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ہڑبڑا کر اپنا ہاتھ چھڑوایا اور وہاں سے جانے لگی تو وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں لاکھ روتی چیختی رہی مگر کوئی بھی میری آواز سننے والا نہیں تھا۔ اس نے کمرے میں لا کر مجھے کمرہ بند کر دیا اور اپنے کسی دوست کو فون کرنے لگا۔ شاید اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا، تبھی وہ سب اتنا بے دھڑک کر رہا تھا۔ میں وہاں سے نکلنے کی سوچ رہی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو میں کسی کے ساتھ نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے فوراً دماغ چلانے کی کوشش کی تو کھڑکی کی طرف نظر گئی جو اندر سے بند تھی اور سیدھا باہر کی طرف کھلتی تھی۔ میں نے دوپٹہ سمیٹا اور روتے ہوئے کھڑکی کھول کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں تیز تیز بھاگتی ہوئی گھر آ رہی تھی۔ ابا بھی میرے پیچھے ہی تھے۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ کر میرے پیچھے ہی گھر آ گئے۔ میں گھر آتے ہی امی کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی تو ابو نے مجھے بازو سے دبوچا اور کہنے لگے، بول کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ تجھے کچھ شرم حیا بھی ہے؟ کہاں بے دڑک گھومتی پھرتی رہتی ہے؟ امی سے کہنے لگے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ بد چلن اور آوارہ ہے، اسے جلد از جلد گھر سے رخصت کرو ورنہ میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ اس وقت ابو کے دوست بھی ہمارے گھر تھے۔ وہ ابا کو پکڑ کر کمرے میں لے گئے۔ صبح تک روتی رہی اور امی کو بتانے لگی تو وہ بھی رونا شروع ہو گئی اور مجھے پیٹنے لگی کہ تجھے منع کیا تھا مگر تو میری سنتی ہی کہاں ہے۔ تو خوبصورت ہے اس لیے جہاں جاتی ہے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اسی دن امی نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا اور کسی جاننے والی کو میرا رشتہ کروانے کا بول دیا۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اماں ضد تھی کہ شادی میں تیری اب کروں گی، کرن کب تک تو اس گھر میں رہے گی اور یہ سب کچھ برداشت کرے گی۔ میں اب چپ کر گئی تھی۔ مجھے اپنے حسن سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے منہ پر تیزاب پھینک دوں۔ کیا اس معاشرے میں خوبصورت لڑکی کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے؟ کیا عورت اس معاشرے کے لیے ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جسے کوئی بھی مرد جب مرضی نوچ لے؟ اس واقعے کے بعد میں بے حس ہو چکی تھی۔ مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اماں اب مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتی تھی۔ میں نے بھی ضد نہیں کی، اس لیے اب گھر ہی رہتی تھی۔ ابا اس دن کے بعد بدل چکے تھے۔ وہ مجھ سے اب اچھا رویہ اختیار کر چکے تھے۔ میں حیران تھی کہ ابا اتنی جلدی کیسے مان گئے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ مجھے اب بیٹی بیٹی کرتے ہیں؟ میں خوش تھی کہ چلو انہیں احساس تو ہوا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ ابا کے بدلتے رویے کا جب میں نے امی کو بتایا تو وہ مجھے کہنے لگیں، دھیان سے رہنا، زیادہ بات چیت اپنے ابو سے کرنے کی کوشش نہ کر۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہ آیا، جب آیا تو وہ مجھے نصیحتیں کرنے لگی تھی۔ میں حیران تھی کہ کسی بیٹی کو اپنے باپ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، مگر امی کو کون سمجھاتا، اس لیے میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ اب میں روز صبح و شام وقت سے ابا کو کھانا بنا کر دیتی تھی۔ ابا میں بدلاؤ دیکھ کر میں خوش تھی اور دعا کرتی تھی کہ ابا جلد سے جلد اپنی ذمہ داری سمجھ لیں۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ ابا میرے لیے تحفہ لے آئے اور کہنے لگے کہ تو میری بیٹی ہے، یہ میں تیرے لیے لایا ہوں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ خوشی کے مارے میں اچھلنے لگی تھی۔ پھر ابا کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے روٹی بنانے لگی۔ ابا اس وقت نشے میں تھے مگر ان کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔
کہ مجھے ایک پل کو شک سا ہوا، مگر پھر وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور ان کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ امی اس وقت گھر نہیں تھی۔ امی کی کوئی رشتہ دار بیمار تھی تو وہ ان کے گھر عیادت کے لیے گئی تھی۔ شام ہو چکی تھی۔ میں کھانا لے کر ابا کے کمرے میں آئی اور ان کے کمرے میں کھانا رکھ کر جب جانے لگی تو ابا نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور کہنے لگے، کرن رکو، میری بات سن کر جانا۔ ابا گرتے پڑتے اٹھ کر امی کی الماری کی طرف آئے اور اماں کا سوٹ نکال کر مجھے دیا کہ یہ جلدی سے پہن لو۔ میں ابا کی طرف دیکھ کر حیران ہوئی تو کہنے لگے، تو چاہتی ہے نا ہمارے حالات بدل جائیں، تو جلدی سے یہ سوٹ پہن لے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، تیری ماں کی نوکری چھوٹ جائے گی۔ مگر وہ سوٹ کھلا اور بڑا تھا۔ میں نے جب ابو سے یہ کہا تو کہتے، کوئی بات نہیں، تم جلدی سے پہن لو۔ میں جا کر اماں کا جوڑا پہن آئی۔ جو ہی میں اماں کا سوٹ پہن کر ابا کے سامنے آئی تو میرے ہوش اڑ گئے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا نے میرے جسم کے کچھ حصے کو ماچس کی تیلی سے جلایا تو میرے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ میں امی کو آوازیں دے رہی تھی مگر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میری جھلسی ہوئی جگہ پر جلن تھی، میں رو رہی تھی۔ ابا کو دھکا دیا تو انہوں نے جلدی سے مجھے امی کی چادر اوڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے آئے۔ ابا نے میرے منہ پر ٹیپ لگائی تھی۔ میں کبھی بھی نہیں بول سکتی تھی۔ کئی دنوں سے بدلا ہوا ابا کا رویہ میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گزرنے لگا۔ مجھے امی کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ ابا سے دور رہنا۔ ابو جب مجھے گلی سے لے کر گزرے تھے تو ایک عورت نے روک کر ابو سے پوچھا کہ کون ہے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو ابا نے میرا بازو دکھایا کہ یہ جل گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہی تھا تو چلایا کیوں؟ وہ عورت کچھ بات کرنے لگی تھی کہ ابا جلدی سے مجھے لے کر آ گئے۔ ابو کسی سنسان جگہ پر لے آئے تھے۔ وہ روڈ بالکل خالی تھا، بس کچھ ہی دور ایک ٹھیلے والا تھا جو اپنی سبزی بیچ کر شاید گھر جا رہا تھا۔ میں رو رہی تھی، رہ رہ کر امی کی یاد آ رہی تھی مگر ابا کو کوئی احساس نہیں تھا۔ میں نے کئی بار ابو سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو ان کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک گاڑی رکی، اس میں سے 2 آدمی نکلے۔ انہیں دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر گیا۔ جب ابو نے مجھے ان کے حوالے کیا اور بھاری رقم ان سے لی، میں لاکھ روتی چیختی رہی مگر ابا نے میری ایک نہ سنی۔ ابو نے جب مجھے سچ بتایا تو میرا سانس اٹک گیا۔ ابا میرا سگا باپ نہیں تھا، میرا سگا باپ مر چکا تھا۔ میں بے جان ہو چکی تھی۔ میرے سوتیلے باپ نے نشے کی خاطر مجھے داؤ پر لگا دیا تھا۔ کئی بار امی کا خیال آیا کہ وہ گھر آ کر مجھے ڈھونڈنے کی، جب میں نہ ملی تو وہ مر جائیں گی، مگر پھر آہستہ آہستہ میں ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ کئی گھنٹوں بعد جب میرے بازو سے جلن کی وجہ سے آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا۔ کچھ وقت جب ماضی اور رات کا سارا منظر کس آیا، میرے دماغ پر لہرایا تو میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ جب دروازہ پیٹ پیٹ کر میرا حلق خوش ہو گیا تو میں ایک طرف دیوار سے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب دروازہ کھلا تو میں جلدی سے کھڑی ہو گئی مگر یوں ہی میری نظر سامنے پڑی تو میں ساکت رہ گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ مالک مکان کا بیٹا تھا جس نے کئی ماہ پہلے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اسے دیکھ کر وہیں رہ گئی۔ وہ میرے قریب بیٹھا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگا، دیکھ تو، تب تو بھاگ گئی تھی، اب تو تیرے سوتیلے باپ نے تجھے خود میرے حوالے کیا ہے، اب جو کرنا ہے کر کے دکھا، میں بھی تو دیکھوں۔ مجھے وہ ابا کا تحفہ یاد آ گیا، اسی وجہ سے ابو مجھے بہلا رہے تھے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، لاکھ منتیں کی کہ مجھے چھوڑ دے، میری ماں مر جائے گی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ انسان نہیں بلکہ پتھر تھا۔ میں تھک ہار کر تسلیم کر چکی تھی کہ میرے سوتیلے باپ نے میرا سودا کر دیا ہے۔ اپنا جلا ہوا بازو دیکھ کر مجھے ابو سے نفرت ہوتی تھی۔ وہ زخم دیکھ کر میں قسمت کو روتی تھی کہ کیسی قسمت لے کر پیدا ہوئی ہوں۔ باپ مر گیا، ماں نے دوسری شادی کر لی اور پھر سوتیلے باپ نے اس طرح کیا۔ مجھے گھر سے آئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ میں نے مالک مکان کے بیٹے سے منت کی کہ ایک بار میری ماں سے بات کروا دے، میں بس ان کی خیریت جان لوں، پھر جیسا وہ کہے گا میں ویسا ہی کروں گی۔ کچھ سوچ کر اس نے حامی بھر لی اور رات کو امی سے میری بات کروائی، مگر جو ہی میں نے امی کو پکارا تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی
कोसने लगी कि मैंने उनकी इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया है। घर से भागकर मैंने उनकी इज़्ज़त नीलाम कर दी है। वो मुझे कह रही थी कि उनके अब्बू ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे रात के अंधेरे में घर से भागकर मैंने मुंह काला किया है। अम्मी की ये बातें सुनकर मैं मर गई थी। मेरा बाप इतना घिर सकता था कि उसने हर हद पार कर दी थी। अब मैं पत्थर हो चुकी थी। वापसी के सब रास्ते बंद हो चुके थे। अब घर जाती भी तो अम्मी कभी भी मुझे बर्दाश्त न करती। उनके लिए उनकी बेटी मर चुकी थी। मैंने नई ज़िंदगी तस्लीम कर ली। अल्लाह से दुआएं करती थी कि कोई भी लड़की इतनी मजबूर ना हो। अल्लाह किसी भी लड़की पर यह दिन न लाए। मेरी खूबसूरती मुझे ले डूबी थी। इससे बेहतर था कि मैं काली होती, मगर इज्जत के साथ तो जीती। मुझे मेरे हुस्न ने रुस्वा कर दिया था। मालिक मकान का बेटा नबील इंसान नहीं, मुझे हैवान मालूम होता था। वो बहुत कम मेरे कमरे में आता, मगर जब भी आता तो मुझे मारता और चला जाता। मैं उसकी बात नहीं मानती थी। सारा दिन भूखी रहती। उसने एक अधेड़ उम्र की औरत को मेरी निगरानी पर मामूर कर रखा था। एक दिन मगरिब का वक़्त था कि घर में से कुछ आदमियों की आवाज़ें आ रही थी। पहले तो मैं सुनकर डर गई, मगर फिर इस औरत ने मुझे दिलासा दिया कि बेटी, अल्लाह पर यकीन रखो और उससे मदद मांगो। वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। वो औरत मुझे अपनी माँ की तरह लगती थी। मेरा बेहद ख्याल रखती थी। मुझे उससे अजीब किस्म की इंसियत होने लगी थी। मैं उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और नबील अंदर आकर उस खाला से कहने लगा कि जल्दी से इसे तैयार कर दें, कुछ मिनट बाद इसका निकाह है। ये बात सुनकर तो मुझे लगा सातों आसमान मेरे सर पर गिर गए हैं। मैं हक्का बक्का होंकों की तरह उसे देखने लगी तो वो बाहर चला गया। मैंने इस शाम अल्लाह से मदद मांगी, मगर कोई भी फरिश्ता या इंसान मेरी मदद करने को नहीं आया। कुछ मिनटों बाद मेरा निकाह नबील से करवा दिया गया। मैं एक मूरत बन चुकी थी। मुझे नबील से नफरत थी। उसने मुझसे ज़्यादती की थी। मेरे पाप से पढ़कर वो दरिंदा सिर्फ इंसान साबित हुआ था, मगर मैंने अपना मामला अल्लाह के सपुर्द छोड़ दिया था। नबील निकाह के बाद पता नहीं कहाँ चला गया था कि 2-3 दिन मुझे नज़र न आया। जब लौटा तो उसने मुझे बताया कि हम कराची शिफ्ट हो रहे हैं और ये घर हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। अब तुम मेरी बीवी हो। उम्मीद है तुम कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करोगी कि मुझे तुम्हारे साथ सख्त रवैया इख्तियार करना पड़े। मेरी ज़िंदगी तो पतंग की डोर की तरह हो गई थी, न जाने कब कट जाती, कोई अंदाज़ा न था। मैं नबील के हमरा कराची आ गई। उसने कभी पलटकर मुझे इस शहर का रुख न करने दिया। मैं रोती रहती थी। नबील मेरे पास आया और कहने लगा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसने ये सब मेरी मोहब्बत में किया है। मैं ये सुनकर सदमे में थी कि मोहब्बत और इस तरह मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो कहने लगा, किरण, तुम्हारी माँ हमारे घर काम करती थी, मगर उसने मेरे पापा से कहा था कि वो तुम्हें किसी तरह से शेल्टर दें, मगर इस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि हम तुम्हें घर ले आते। मेरे पापा और तुम्हारी माँ कज़न थे। मेरे पापा ने तुम्हारी माँ को बहुत रोका कि इस आदमी से शादी ना करो, मगर वो किसी सूरत ना मानी। वो तुम्हारे बाप से मोहब्बत करती थी। मोहब्बत में आकर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि तुम्हारे बाप के मरते ही दूसरी शादी कर ली। फिर जब तुम्हारा बाप नशा करने लगा तो वो अब्बू के पास आई, अपने किए पे माफ़ी मांगी, मगर अब क्या फ़ायदा, अब कुछ नहीं हो सकता था। अब्बू ने उनको काम पर रख लिया क्योंकि तुम्हारे घर के हालात बहुत बुरे थे। अब्बू ने कई बार कहा कि वो इस आदमी को छोड़ दें, मगर वो ना मानी। फिर अब्बा बीमार रहते थे। उन्होंने आखिरी मुझसे वादा लिया कि मैं तुमसे शादी करूं, मगर तब मैंने तुम्हें नहीं देखा था। आंटी से कई बार कहा कि मेरा निकाह किरण से करवा दें, मगर उनको अपने दूसरे शौहर की फ़िक्र थी कि वो उनको मारेंगे। इतना बड़ा फ़ैसला वो अकेले नहीं ले सकती थी। इस दिन भी वो मुझसे निकाह करना चाहता था, मगर मैं भाग गई। फिर अब्बा ने मुझे अपने दोस्त के हाथ बेचने का सोचा। वो दोस्त नबील का जानने वाला था। जब नबील को पता चला तो उन्होंने अब्बा को दुगनी रकम दी और मुझे ले आए। ये सब सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे ये कायनात धोखा लगने लगी थी। कैसे सब्ज़ बाग दिखाकर लोग दिलों से खेलते हैं। मैं हर वक्त रोती रहती। नबील मुझसे तभी मोहब्बत करते थे, मगर मुझे उन पर भी यकीन नहीं था। कई माह मुझे अम्मी की जुदाई में गुजर गए थे। मैंने नबील से कहा कि एक बार मुझे अम्मी के पास ले जाएं। मैं अब बीमार रहने लगी थी। वो मेरी हालत देखकर मुझे लाहौर ले आए तो मुझे हमसायों से पता चला
کہ میری ماں تو اسی ہفتے مر گئی تھی جب میں گھر سے گئی تھی۔ یہ خبر سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے سنبھالنے کی ناکام کوشش کی، مگر میں اپنے ہوش میں ہی کہاں تھی۔ اسی کی مدد سے جب امی کی قبر پر آئی تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ مجھے صبر نہیں آتا تھا کہ میری ماں میری وجہ سے مری ہے۔ ایک غلط فہمی نے اس کی جان لے لی۔ پتہ نہیں ان کی کیا حالت تھی، انہوں نے مجھے کتنا یاد کیا ہوگا۔ مجھے نبیل سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ کیا تھا اگر میری ماں کو سچ بتا دیتے تو آج شاید وہ زندہ ہوتی، مگر اب تو سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میں کبھی بھی اپنے باپ کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ نبیل مجھ سے معافی مانگ چکے تھے، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ میں نارمل ہو رہی تھی۔ ایک دن نبیل گھر نہیں تھے کہ مجھے ہسپتال سے کال آئی۔ انہوں نے میرا نام لیا اور کہا کہ آپ کا ایک مریض آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ ان سے مل لیں۔ میں نبیل کو بغیر بتائے ہسپتال آئی کہ کون سا مریض ہے۔ میرا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں، مگر جو ہی میری نظر بیڈ پر پڑی تو ابو کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ماضی میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ میرا سوتیلا باپ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا جب اس نے مجھے برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کی حالت بہت سیریس تھی۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیا۔ جب نبیل کو معاف کر چکی تھی تو پھر سوتیلے باپ کو کیا کہتی۔ ابا کے ساتھ میں اب زیادہ رہتی تھی، انہیں کینسر تھا۔ ساری زندگی ہم پر ظلم کرنے والے آج ہمارے سہارے پر تھے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، مگر اتنی کہ ابو کو دیکھ کر اندازہ ہوا تھا میرا سوتیلا باپ مر چکا تھا۔ زندگی اتنی بھیانک ثابت ہوئی تھی کہ مجھے ادراک تک نہیں تھا۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں مار پیٹ تانے، باپ کا پیار جب چاہیے تھا تو وہ مر گیا۔ ماں کی ضرورت تھی تو وہ قبر پر غلط فہمی کے ساتھ چلی گئی۔ خدا نے نہ جانے کیوں آزمائش میں ڈالا تھا کہ کسی پل سکون نہیں ملتا تھا۔ سوتیلے باپ کا بھیانک روپ دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی تھی، اور وہ زخم جلنے کا نشان ہر وقت یاد دلاتا تھا کہ کوئی بھی انسان قابل اعتماد نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔